آج ہمارا موضوع ہے داماد رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو العاص بن ربیع بن عبد العزا رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چھوٹی بیٹی رقیہ اور ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا، ان کا نکاح ابو لہب کے بیٹے عتبہ اور عتیبہ سے ہوا تھا، لیکن ابھی رخصتی نہیں ہوئی تھی۔ اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعثت فرمائی، رسالت کا اعلان فرمایا، تو ابو لہب نے اپنے دونوں بیٹوں سے طلاق دلوا دی، اور پھر حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہوا۔ اور جب 2 ہجری میں وہ وفات پاتی ہیں، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اس سے چھوٹی بیٹی حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ، اور سب سے چھوٹی بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح حضرت علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہوا۔ اس طرح یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد تھے۔ اور ابو العاص جو تھے، یہ ان کا نام تو اصل تھا لقیط بن ربیع۔ یہ قریشی تھے اور تقریباً 5ویں نسل میں یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جد امجد سے مل جاتے ہیں۔ لقیط بن ربیع بن عبد العزا بن شمس بن عبد مناف، یہاں جا کر یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب جو ہے وہ مل جاتا ہے، کیونکہ یہ آپ کے جد امجد تھے۔ ان کی والدہ کا نام تھا حالہ بنت خویلد، اور یہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی سگی بہن تھی۔ تو ظاہر ہے شیداری تھی، گھر میں آنا جانا تھا، ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان نہیں فرمایا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی حضرت زینب رضی اللہ عنہا نکاح جو ہے ابو العاص سے کر دیا۔ یہ بہت بڑے تاجر تھے قریش کے، اور انتہائی شریف النفس تھے۔ جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لقب امین تھا اس قریش میں، حضرت ابو العاص کا لقب بھی امین مشہور تھا۔ لوگ ان کے پاس بھی اپنی امانتیں رکھواتے تھے، یہاں تک کہ اتنا اعتماد تھا کہ اپنا سامان تجارت جو ہے انہیں دیتے تھے، یہ شام اور یمن لے جاتے تھے تجارت کے لیے، اور ان کا نفع سمیت واپس کر دیتے تھے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان فرمایا، ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم مسلمان ہوتے ہیں اور تاریخ میں پھر بھی ڈنڈی مار جاتے ہیں۔ ہم چھوٹے سے ہم نے پڑھا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان فرمایا تو 4 لوگ سب سے پہلے صاحب ایمان ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات میں حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بڑے لوگوں میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بچوں میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور آپ کے منہ بولے بیٹے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ لیکن ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام بیٹیوں نے بھی ایمان لے آئی تھی، صرف حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ چھوٹی تھی ابھی، ایک روایت میں وہ 5 سال کی تھی، ایک روایت میں وہ 1 سال کی تھی، ایک روایت میں کہ وہ کچھ ماہ کی تھی۔
تو باقی 3 بیٹیاں تو بڑی تھیں، اپنی شوری عمر کو تھی، تو لہٰذا 4 لوگ ایمان نہیں لائے تھے، بلکہ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام بیٹیاں بھی ایمان لائی تھیں۔ حضرت فاطمہ کو اللہ کا 7 پھر بھی بن جاتی۔ اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان فرمایا تو قریش نے سب سے پہلے جو کام کیا، کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کو طلاق۔ ابو لہب نے تو دلوا دیا اپنے بیٹے عتبہ اور طیبہ سے، اور ابو العاص پر بھی بہت پریشر تھا کہ تم زینب کو طلاق دے دو، ہم تمہیں قریش کی جس لڑکی پر ہاتھ رکھو گے تمہاری شادی کر دیں گے۔ لیکن انہوں نے انکار کیا، تو انہیں حضرت زینب رضی اللہ عنہا سے بہت زیادہ محبت تھی، پیار تھا۔ انہوں نے ہر پریشر برداشت کیا، جو انہیں لالچ دیا، اور انہیں نے پھر بھی انکار کیا۔ یہ ایک دفعہ شام کو گئے تھے تجارت کے سلسلے میں، جب واپس آئے تو ان کی بیوی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں صاحب ایمان ہو چکی ہوں، کیونکہ والد محترم نے نبوت کا اعلان فرمایا ہے۔ انہیں بھی اسلام کی دعوت دی حضرت زینب رضی اللہ، لیکن انہوں نے انکار کر دیا۔ کہا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انکار اس سینس میں نہیں کرتا، مجھے معلوم ہے کہ وہ صادق بھی ہیں، امین بھی ہیں، لیکن میں ایمان اس لیے نہیں لاتا تو میرے خاندان والے کیا کہیں گے کہ اپنی بیوی کے کہنے پر میں نے اپنے آبا و اجداد کا جو ہے وہ ایمان دین چھوڑ دیا۔ یہ وہی چیز ہے جو آج بھی ہمارے خاندانوں میں یہ چیز موجود ہے، یہ جو عصبیت ہے، یہ جو سوچ ہے، یہ آج بھی ہم میں موجود ہے کہ بیوی کے کہنے پہ نہیں آنا، لوگ کیا کہیں گے، رن مرید ہو گیا۔ اللہ کے بندو، بیوی ایک ایسا رشتہ ہے جس سے انسان اپنے ہر معاملات، وہ باتیں اپنے ماں باپ بہن بھائیوں سے بھی نہیں کر سکتا، وہ تمہاری رازداں ہوتی ہے۔ اس سے بڑھ کر قربت کا کوئی رشتہ نہیں ہوتا انسان کا۔ یہ گاڑی کے 2 پہیے ہوتے ہیں، اس میں ایک پہیہ بھی اگر چھوٹا سمجھے جسے، تو وہ گاڑی ادھر ہی چکر لگاتی رہے گی، وہ سیدھی نہیں چل سکتی، یعنی کہ وہ منزل پہ پہنچے گی تو بڑی لیٹ پہنچے گی۔ لہذا جو بیوی ہے، اس کی عزت اور توقیر جو ہے اسلام میں بہت زیادہ عطا فرمائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور ہم ہیں کہ بڑا فخر محسوس کرتے ہیں کہ بیوی ہمارے پاؤں کی جوتی ہے۔ لیکن اللہ کے رسول سے فرمایا کہ سب سے بہترین انسان وہ ہے جو اپنی بیوی کے ساتھ جس کا اخلاق اچھا ہے۔ ذرا تصور کیجئے، پر ہم کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں، ہم مسلمان نام کے ہیں، ہمیں قرآن کی البے نہیں معلوم، ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کے نام تک نہیں معلوم، یہ جائے کہ ہم ان کی پوری سمانے پڑھیں، تاریخ پڑھیں۔ آج میں صبح کیونکہ کرونا کا کر کے ہم لوگ گھر پہ ہی نماز پڑھ رہے ہیں، کیونکہ میں اور تراویح ہم گھر میں پڑھتے ہیں، میرے دونوں بیٹے حافظ ہیں، ایک سناتا ہے ایک سنتا ہے، تو ہم بھی ساتھ ہوتے ہیں، ہمارا پورا خاندان ہی ہوتا ہے، بچے بیوی بچے سارے، بیٹیاں بھی۔ تو میں صبح یہی درس قرآن دے رہا تھا فجر کے بعد، تو میرے بیٹے دونوں حافظ قرآن ہیں، مجھے کہتے کہ پاپا یہ باتیں ہم نے کبھی سنی نہیں، یہ ہمیں تو کبھی کسی مولوی نے نہیں بتائی۔ میں کہا بیٹا یہ مولوی یہ باتیں ہمارے کہاں بتلاتے ہیں، انہیں اس سے فرصت ہو جائے کہ وہ کافر ہے، بریلوی کافر، دیوبندی کافر اور فلانا کافر اور سارے، ان کو یہاں سے فرصت ہو تو بتائیں نا۔ وہ انہوں نے تو اپنا یہ پیٹ آگے رکھا ہوا ہے، اور جو 100 کارڈ فرقے ہیں بس اس کی تعلیم دینی، دین کی تعلیم کوئی نہیں دیتا، اسلام کی تعلیم کوئی نہیں دیتا، ہر اپنے فرقے کی وہ تعلیم دیتا ہے۔ جبکہ اسلام میں
ان فرقوں کے بارے میں اللہ تبارک تعالیٰ نے اللہ کے رسول سے فرمایا کہ جو فرقوں میں پڑ گیا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ کیا ہمیں معلوم نہیں ہے؟ اور ہم ہیں کہ اپنے اپنے فرقے کی ترویج کر رہے ہیں اور دوسرے تمام کو کافر سمجھتے ہیں۔ اور اللہ کے بندوں، جس نے کلمہ پڑھ لیا وہ کافر آپ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو عبداللہ بن ابی کو بھی کافر نہیں کہا، اور میں اور آپ کون ہوتے ہیں کسی کو کافر کے جو ہے وہ سرٹیفکیٹ بانٹنے والے؟ خدا کا خوف کرنا چاہیے، اس امت کو جوڑنے کی کام کرنی چاہیے کہ یہ اسلام جوڑنے کے لیے آیا ہے، توڑنے کے لیے نہیں آیا۔ دوسروں کی اچھائیوں پر نظر رکھنے کے لیے ہے، دوسروں کی برائیوں پر نظر رکھنے کے لیے نہیں ہے۔ تو انہوں نے جو ہے حضرت ابو العاص، انہوں نے ایمان تو قبول نہ کیا، اور یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر مدینہ تشریف لے جاتے ہیں، اور حضرت زینب جو ہے وہ ادھر ہی رہتی ہیں مکہ میں، اور اس جنگ میں جو قیدی بنے جنگ بدر میں، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، حضرت علی رضی اللہ کے بھائی عقیل تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ابو العاص بھی قیدی بنے۔ ذرا تصور کیجئے، اور ظاہرہ جو قیدی بنے تھے ان کے چھڑوانے کا دو ہی طریقے تھے، فدیہ لے لیا جائے، اور یا اگر جو فدیہ نہیں دے سکتے وہ 10 بچوں کو تعلیم دیں۔ تو یہ کیونکہ امیر تھے تو حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنا وہ قیمتی ہار، یہ یمنی عقیق کا تھا جو حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے جب ان کی شادی ہوئی رخصتی کے وقت اپنا وہ قیمتی ہار اتار کر اپنی بیٹی کے گلے میں ڈال دیا، اور بیٹی وہی ہار پھر اپنے خامند ابو العاص کو چھڑوانے کے لیے فدیے کے طور پر اپنے داماد سے، ان کا نام تھا عمرو بن ربی، اس کے ہاتھ بھیجتی، اور جب وہ ہار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا آپ دیدہ ہو گئے۔ حضرت خدیجہ رضی کا وہ جو ہے سارا جو ذہن میں آ گیا، تو اپنے صحابہ سے کہا کہ یہ میری بیوی خدیجہ کا ہار ہے، اگر آپ اجازت دیں۔ ذرا تصور کیجئے، یہ ہے اسلام کا وہ درس۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ویسے بھی کہتے کہ یہ ہار میں نے نہیں فدیے میں لینا، میں اپنی بیٹی کو واپس کر دینا ہے، تو مجال ہے کہ چوں چنا کو کرتا، نہیں، ہرگز نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا تھا۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ سے اجازت مانگی، اگر آپ اجازت دو تو میں یہ واپس کر دوں، اور ابو العاص کا فدیہ یہ ہوگا کہ میری بیٹی زینب کو وہ مدینہ بھیج دے گا، اس کا فدیہ یہ ہوگا۔ سارے صحابہ نے آمین کہا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ کے ساتھ بھیجا کہ بطن کے مقام پر، یا جج اس کا نام بھی تاریخ میں آتا ہے، یہ مکہ سے فاصلے پر تھوڑا، کہ وہاں جو ہے حضرت زینب کو دے دیں گے تو حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ لے آئیں گے ساتھ۔ اور ابو العاص نے جو ہے وعدہ کیا، اور وعدہ بھی پورا کیا۔ پھر تو مکہ آ کر اپنا بھائی، ان کا نام تھا کنانہ بن ربی، یہ عمرو سے چھوٹا بھائی تھا، اس کو ساتھ بھیجا، اور حضرت زینب رضی اللہ کا اونٹ پہ سوار تھی، اور جب وہ راستے میں تھے ابو سفیان اور لوگوں کو پتہ لگ گیا، اور انہوں نے انہیں راستے میں جا لیا، اور حبار بن اسد تھا، اس بدبخت نے اپنے نیزے سے جب اونٹ کو موڑا تو حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا اس اونٹ سے نیچے گر گئی۔ وہ اس وقت حاملہ تھی، حمل کا ساکت ہو گیا، تو ان کے جو دیور تھے کنانہ بن ربی، انہوں نے اپنے طرف سے تیر نکالے اور وہ سیدھے ہو گئے، اور ابو سفیان بھی وہیں موجود تھا۔ اس نے کہا، کان میں کہا کہ بھتیجے، ابھی کچھ عرصہ پہلے وہ جنگ بدر کا ذکر تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہا کہ اس کے ہاتھوں ہمیں ذل و رسوائی نصیب ہوئی ہے،
اب تم دن دہاڑے ان کی بیٹی کو بھی یہاں بھیج دو گے تو ہمارے پلے کیا رہے گا؟ اب اس کو بھتیجے واپس لے جاؤ، رات کے اندھیرے میں اس کو بھجوا دینا تاکہ ہماری بھی کچھ عزت بنی رہے۔ اور پھر انہوں نے حضرت زینب کو واپس لے آتے، رات کو پھر جو ہے وہاں بطن یا جج کے مقام پر حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ موجود تھے، ان کے حوالے کر دی اور وہ ساتھ لے کر حضرت زینب کو مدینہ تشریف لے جاتے۔ اور کیونکہ انہیں اپنی بیوی سے بہت محبت تھی، ان کی جدائی میں یہ انتہائی پریشان غمگین رہنے لگ گئے، اور انہوں نے پھر شعر بھی کہے ہیں اس جدائی میں، یہ رشتہ ہی ایسا ہوتا ہے۔ اور وہ جو شعر ہیں وہ بھی تاریخ کا حصہ ہے، اور 6 ہجری میں یہ اللہ نے کس طرح ملایا۔ پھر یہ 6 ہجری یعنی کہ 2.5-3 سال کے بعد یہ شام بصرہ وہاں گئے تھے تجارت کے سلسلے میں، اور لوگوں کا سامان بھی ان کے پاس تھا، میں نے جس طرح شروع میں عرض کیا۔ جب یہ واپس آ رہے تھے تو عیس کے مقام پر حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ 70 لوگوں کے ساتھ سے، اور انہوں نے جب یہ قافلہ انہیں مڈ بھیڑ ہوئی، انہوں نے سارا قافلہ جو ہے وہ ان کو قیدی بنا لیا، سامان سارا لوٹ لیا اور اسے مال غنیمت بنا لیا۔ ابو العاص وہاں سے اپنی جان بچا کر بھاگے، سیدھے آئے مدینہ اور حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، اور جب صبح فجر کی نماز کے بعد حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس وقت مرد اور عورتیں نماز اکٹھی پڑھتے تھے، لیکن عورتوں کی صف جو ہے مردوں سے کچھ فاصلے پر ہوتی تھی۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھڑے ہو کر کہا کہ اے لوگو، میں نے ابو العاص کو پناہ دے دی ہے۔ یہ سننا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے لوگو، کیا تم وہی سن رہے ہو جو میں نے سنا ہے؟ تو تمام صحابہ نے کہا اللہ کے رسول ہم نے بھی یہی سنا ہے۔ تو آپ فرمایا کہ اللہ کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، مجھے معلوم نہیں تھا کہ میری بیٹی نے ابو العاص کو پناہ دے دی ہے اور وہ پناہ دے سکتی ہے، اور ساتھ یہ ارشاد فرمایا کہ عام مسلمان بھی کسی کو پناہ دے سکتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ یہ میری بیٹی ہونے ناطے انہوں سے پناہ نہیں دی، بلکہ ہر مسلمان کو اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ اجازت دی ہے، وہ کسی کو بھی پناہ دے سکتا ہے۔ اور یہ اس معاشرے میں بھی یہ پناہ کا بڑا تصور تھا، ایک آج تک اس لیے وہ موجود ہے۔ اسلام نے بھی اس کو جاری و ساری رکھا کہ جس کو پناہ دے دی۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی کے گھر تشریف لے جاتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ بیٹی، مہمان کی تعظیم و تکریم کرو اور ان سے اختلاط سے پرہیز کرو، کیونکہ یہ کافر ہے اور آپ مسلمان ہیں۔ حضرت زینب جو ہے ان کے آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ ابا جان، یہ میرے بیٹی بیٹا اس کے والد ہیں، یہ قریب رہے یا دور رہے۔ اور پھر ساتھ کہا کہ ابا جان، اگر ہو سکے تو یہ ان کا جو سامان مسلمانوں میں مال غنیمت کی شکل میں سب نے تقسیم کر لیا ہے، اگر ہو سکے تو انہیں لوٹا دیا جائے۔ اب پھر دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا آسن انداز اپنایا، اپنے صحابہ کو بلایا، کہا کہ اے میرے صحابہ، آپ کو معلوم ہے کہ میرا ابو العاص کے ساتھ کیا رشتہ ہے۔ دیکھیے ابھی وہ ایمان نہیں لائے، اس دائرہ اسلام میں داخل نہیں ہوئے، لیکن داماد تو ہے نا۔ کہا کہ تمہیں معلوم ہے کہ میرا اس سے کیا رشتہ ہے، اگر تم لوگ اس کا سامان واپس کر دو تو میرے لیے یہ خوشی کا باعث ہوگا، اگر تم یہ واپس نہ کرو، یہ مال فے ہے، یہ تمہارا حق ہے، اللہ کی جانب سے تمہارا حق ہے، تو مجھے کوئی افسوس نہ ہوگا۔ یہ سننا تھا کہ تمام لوگوں کے پاس جن کا ابو العاص کا سامان تھا، یہاں تک کہ کسی کے پاس ایک رسی یا دھاگے کا ٹکڑا بھی تھا، وہ بھی واپس کر دیا۔ اور اس کا اثر جو تھا وہ حضرت ابو العاص پر بہت زیادہ ہوا۔ وہ واپس مکہ آئے اور وہ سارا سامان جو لوگوں کی مانتے تھی وہ واپس کی، اور اس کے بعد انہوں نے
سب کے سامنے اس چیز کا اظہار کیا کہ اے لوگوں، میں نے سب کی امانتیں واپس کر دی ہیں، اب میرے پاس کسی کی کوئی امانت نہیں ہے، اور میں تم سب کے سامنے اللہ کو گواہ، اللہ کے رسول کو گواہ بنا کر کہتا ہوں کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدًا عبدہ و رسولہ، میں اپنے سسر کے دین میں داخل ہو رہا ہوں اور اب میں مدینے کو کوچ کر رہا ہوں۔ جب حضرت ابو العاص جو تھے وہ مدینہ میں تشریف لاتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک پر بیعت کرتے ہیں، اور پھر اس مدینہ میں بڑی خوشی کا اظہار ہوتا ہے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو العاص کو اسی جو مہر ادا کیا تھا اسی کی بنیاد پر دوبارہ اس کا جو ہے نکاح نہیں فرماتے، کیونکہ ابھی یہ حکم نہیں آیا تھا کہ اگر کوئی کافر ہو تو اس کا جو ہے وہ نکاح باطل ہو جاتا ہے، ایسا یہ حکم بعد میں آ گیا تھا ویسے، اس لیے اس کو پہلے نکاح کو جاری و ساری رکھا۔ ایک روایت میں ہے کہ دوبارہ نکاح کیا، لیکن وہ ضعیف حدیث ہے، کیونکہ اصل میں یہ ہے کہ اس وقت یہ حکم ابھی یہ جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا نہیں ہوا تھا۔ تو ان کی جو ہے اولاد جو تھی وہ ایک بیٹا تھا، ایک بیٹی۔ بیٹے کا نام تھا علی بن ابو العاص، اور بیٹی کا نام تھا امامہ بنت ابو العاص۔ یہ حضرت علی جو تھے، یہ دو روایتیں ہیں، میں دونوں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ جب فتح مکہ ہوا نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ساتھ جو اونٹی پر پیچھے حضرت علی بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے تھے، اور یہ جنگ یرموک میں جا کے حضرت عمر رضی اللہ کے دور میں شہید ہوتے ہیں، اور بیٹی امامہ جو تھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت پیار کرتے تھے، حد سے زیادہ، یہاں تک کہ جس طرح امام حسن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مسجد میں لے جاتے تھے، انہیں بھی بعض دفعہ اپنے ساتھ اپنے کاشان مبارک پر بٹھا کر مسجد لے جاتے تھے، اور نماز اسی طرح پڑھتے تھے، جب رکوع میں جاتے تھے تو اسے اتار کر نیچے کھڑا کر دیتے تھے، اور رکوع کے بعد پھر اپنی کاشان مبارک بٹھا لیتے تھے، اس طرح اپنی نماز مکمل فرماتے تھے۔ ذرا تصور کیجئے، یہ وہ محبت کا انداز تھا، یہ وہ بیٹیاں ہیں جن سے اسلام درس دیتا ہے پیار کا، محبت کا۔ اور کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے دور جاہلیت میں لوگ اپنی بچیوں کو زندہ دفن کر دیا کرتے تھے تاکہ ہمارا کوئی داماد نہ بنے، اور پھر اس دین نے، اس اسلام نے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتلایا کہ یہ جو بچیاں ہیں یہ اللہ کی رحمت ہوا کرتی ہیں، ان کے ساتھ پیار۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ جب وہ آتی تھی تو کھڑے ہو کر اس کو جو ہے عزت و تکریم فرماتے تھے، اور اب چادر مبارک بچھا کے اوپر حضرت فاطمہ کو بٹھایا کرتے تھے، اور جب کبھی کسی مشن پر تشریف لے جاتے تھے مدینہ سے باہر، سب سے پہلے اپنی بیٹی سے ملتے تھے، اور پھر کہیں باہر تشریف لے آتے تھے، اور باہر سے آ کر بھی سب سے پہلے اپنی بیٹی فاطمہ سے ملتے تھے، پھر اپنے گھر جایا کرتے تھے۔ یہ ہے وہ اسلام جو ہم نے بیٹیوں سے محبت کا درس دیتا ہے۔ اور آپ فرمایا کہ جس نے اپنی 3 بیٹیوں کو اچھی طرح تربیت کی، یہاں تک کہ وہ نکاح کی عمر تک پہنچ جائیں یا فوت ہو جائیں، اللہ تبارک تعالیٰ جو ہے اس کو اور مجھے جنت میں یوں اکٹھا کریں گے، ذرا تصور کیجئے۔ اور اسی مجمع میں ایک عورت نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اگر کسی کی 2 بیٹیاں ہوں اس کی وہ تربیت کر کے تو آپ وہ بھی جنت میں میرے ساتھ ایسے ہی ہوگا۔ میرا یہ دل کہتا کہ اگر کوئی صحابی ایک بیٹی کا کہتا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بارے میں بھی یہی ارشاد فرماتے ہیں، اور یہ فرمایا کہ جب تم باہر سے کوئی سودا سلب کھانے کی چیز لاتے ہو اپنے گھر میں، یہ صدقہ ہے، سب سے بہترین صدقہ وہ ہے جو آپ سب اپنی بیوی اور بچوں پہ جو آپ خرچ کرتے ہیں، یہ صلہ رحمی بھی ہے، صدقہ بھی ہے۔ اور وہ کھانے والی چیز لاتے ہیں تو سب سے پہلے اپنی بیٹی کو دیجیے، یہ حدیث پاک ہے۔ اور جو اپنی بیٹی کو دیتا ہے، کھلاتا ہے،
یہ ایسے ہی ہے جیسے رات کو قیام کر رہا ہو اور اس کے آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائیں، اور جس کے آنکھ سے ایک بھی آنسو گرا اس کے چہرے پر گر گیا تو اس چہرے پر جہنم کی آگ حرام اللہ فرما دیتے ہیں۔ اتنا اجر و ثواب ہے بیٹی کو پہلے کھلانا۔ اور آج ہمارے معاشرے میں کہ ہم بیٹے کو ترجیح دیتے ہیں اپنی بیٹیوں پر۔ دیہاتوں میں، میرا بھی دیہات سے تعلق ہے بیسیکلی، کہ بیٹیوں کو اینڈ پہ دینی، بیٹوں کو مکھن کا پیڑا چوپڑی کی روٹیاں دینی اور بیٹی کو سوکھی روٹی دے دینی، یہاں تک کہ جو سالن بیٹوں کا بچے تو اسی میں تھوڑا سا ڈال کے بیٹی کے آگے رکھ دینا۔ یہ آج تک ہو رہا ہے، یہ ابھی تک ہوتا ہے یہ، کہ بیٹے کو کسی اور نظر سے ہم دیکھتے ہیں، بیٹی کو کسی اور نظر سے دیکھتے ہیں۔ اگر بیٹی پیدا ہو جائے تو کوٹی گر جاتی ہے، ایسے ہوتا ہے جیسے ابھی کسی کو دفنا کر آیا ہو، اس کے چہرے کے تاثرات دیکھنے والے ہوتے ہیں، اور بیٹا ہے تو لڑیاں ڈال رہا ہوتا ہے۔ پھر مٹھائیاں تقسیم ہو رہی ہوتی ہیں، لڈو تقسیم ہو رہے ہوتے ہیں، اور بیٹی پیدا ہو جائے تو بالکل افسوس کا سماں ہوتا ہے، جیسے پتہ نہیں کیا ہو گیا، کیونکہ ہمیں دین کا معلوم ہی نہیں ہے۔ کئی لوگ جو ہیں اپنی بیوی کو طلاق اس بنیاد پر دے دیتے اس کا بیٹا نہیں ہوا اس کا۔ اللہ کے بندو، کیا بیٹی کے اس کی عورت کے بس میں ہے کہ میں بیٹا پیدا کر لوں یا بیٹی پیدا کر لوں؟ تیرے بس میں ہے؟ یہ رویہ ہمارے معاشرے میں یہ کوئی دور کی بات نہیں، اب بھی یہی ہو رہا ہے۔ آپ بہت سے دیکھتے ہیں، وہ طلاق دے دی، وہ تیل پھینک کے چھڑ کے آگ لگا دی، کیا جی اس کا بیٹا کو نہیں تھا بھائی۔ وہ اللہ کے بندو، یہ کو ہمارے آپ کے بس میں اختیار میں ہے؟ یہ تو اللہ کے بس میں ہے، کسی کو بیٹیاں دے کسی کو بیٹے دو، کیونکہ قرآن کہتا ہے کہ جسے میں چاہوں بیٹا دوں، جس کو چاہوں میں بیٹی دوں، جس کو چاہوں میں بیٹا بیٹی دونوں دے دوں، اور جس کو چاہوں میں کچھ بھی نہ دے دوں۔ آپ مانگتے پھریے، دھاگے یہ وہ دم درود کراتے پھریے، جب تمہاری قسمت میں نہیں ہے تو نہیں مل سکتا۔ جتنا مرضی آپ کر لیجئے، جتنی مرضی ٹھوکریں کھا لیجئے، جہاں مرضی چڑھاوے چڑھا دیجئے، جب میرے اللہ نے نہیں آپ کی قسمت پہ تو نہیں ملنا۔ اور جب ملنا ہوتا ہے بعض اوقات 15 سال کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ جو ہے بیٹا بیٹی دے دیتا ہے، 15 سال کے بعد۔ یہ حوصلے کی بات ہے نا، ورنہ تو 1 سال کے بعد ہی مائیں جو ہیں وہ شروع ہو جاتی ہیں کہ پوتر بیاہ کرا لا۔ اب وہ بیٹا کیا کرے بیچارہ، اور وہ ماں نہیں کہتی، بہنیں بھی یہ کہہ رہی ہوتی ہیں، معاشرے کا ہر فرد یہ کہہ رہا تھا وہ سال ہو گیا یار، کوئی خوشخبری نہیں۔ اللہ کے بندو، یہ انسان کے بس میں ہے۔ اس وجہ سے ہمارے معاشرے میں جو ہے تناؤ کا شکار ہوتا ہے۔ اس کی وجہ بیسیکلی کیا ہوتی ہے؟ ہمارا جو ہے مطالعہ نہیں ہوتا، نہ قرآن کا، نہ اسوہ حسنہ کا، نہ کسی اور چیز جو ہے۔ ہم جس کا قرآن کا علم نہیں اسے جاہل اس لیے کہا گیا نا۔ بلکہ کل میں ایک آیت مبارکہ پڑھے تو اس کا جو ترجمہ یہ تھا کہ یہ جو اسلام میں داخل ایسے ہوتا ہے کہ جیسے مردہ جو ہے اس کو زندہ کر دیا جائے اور وہ روشنی میں آ جائے۔ جب انسان کافر ہوتا ہے وہ مردہ ہے، اس لیے کہا گیا مردہ کہ انسان جب فوت ہو جاتا ہے نا، نہ تو وہ کوئی خیرات کر سکتا ہے، نہ کوئی اور عمل کر سکتا ہے، مردہ جو ہو گیا۔ اس لیے وہ مردہ جو جب صاحب ایمان نہیں ہوتا کافر، وہ مردہ اس لیے ہے کہ وہ اس کو ہوش ہی نہیں، کچھ پتہ ہی نہیں ہے کہ میرا دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے۔ اس دنیا میں آنے کا مقصد صرف اور صرف میرے رب کی پہچان ہے، اس کی اطاعت ہے، اس کی عبادت ہے، اور کوئی مقصد نہیں ہے اس دنیا کا۔ وگرنہ دنیا میں آئے، کھائے پیے، اولاد پیدا کی، مر کے چلے گئے۔ جانور بھی ایسے کرتے ہیں، وہ بھی دنیا میں آتے ہیں، اولاد پیدا کرتے ہیں، کھاتے پیتے ہیں، مرتے چلے جاتے ہیں۔ تو پھر انسان کا اور جانور کا فرق تو کچھ نہ ہوا۔ اس لیے وہ انسان جو کلمہ گو نہیں ہے، جو اس کو اسلام کی دعوت نہیں ہے، اسلام کا علم نہیں ہے، اسے مردہ کہا گیا ہے۔ اور جب وہ کلمہ پڑھ لیتا ہے اسے زندہ قرار قرآن کہتا ہے۔ اور بھی وہ روشنی میں آیا تھا، نور۔ نور کیا ہے؟ اللہ کا قرآن نور ہے۔
یہ نور ہدایت ہے. اور جس کو اس قرآن کی دعوت نہیں ہے وہ اندھیرے میں. دیکھیے میرا کان، میری آنکھیں، میرا کان اگر اللہ کے دین کی کوئی بات نہیں سنتا تو یہ بہرے ہیں. یہ میری آنکھیں اگر اللہ کا قرآن، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ، ان کی سیرت نہیں جانتا، دیکھتا تو یہ اندھی ہیں. اور آج ہم جو ہے ہم سمجھتے ہیں کوئی شارٹ کٹ ہونا چاہیے. ہر کام میں ہم شارٹ کٹ ڈھونڈتے ہیں کہ ہم صبح اٹھیں تو دنیا کی تمام آسائشیں ہمیں ملیں یا بہت جلد مل جائیں. اس لیے ہم رشوت، یہ وہ دوسرے جو ہے حربے اختیار کرتے ہیں. لیکن ہر ایک چیز کی جو ہے ایک عمر ہوتی ہے، ایک طریقہ ہوتا ہے، ایک وقفہ ہوتا ہے اس میں جو ہے. تو یہ ہر ایک کو ہر چیز فوراً تھوڑا ملتی ہے، اس کے لیے بڑی محنت طلب کرنی جاتی ہے. تو اس لیے جائز اور حلال ذرائع اختیار کرنے چاہیے. چاہے آپ کو اس دنیا میں عروج ملے نہ ملے کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ یہ دنیا تو ختم ہو جانے والی ہے. اس نے کسی فار ایور رہنا ہے. جس حال میں اللہ رکھے اس میں راضی رہنا چاہیے، اس کی رضا پر. اور بات ہو رہی تھی امامہ رضی اللہ تعالیٰ کی بات کہاں سے کہاں نکل گئی. اور پھر ایک دفعہ نجاشی بادشاہ نے بڑی قیمتی انگوٹھی بھیجی. ایک روایت میں ہار بڑا قیمتی بھیجا. آپ فرمایا کہ کل میں اسے دوں گا جسے میں سب سے زیادہ پیار کرتا ہوں. تو سب نے کہا کہ کل یہ ہار یا جو انگوٹھی ہے یہ اماں عائشہ رضی اللہ کو ملے گی. اور پھر اگلے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ انگوٹھی یا ہار حضرت امامہ رضی اللہ تعالیٰ کو پہنایا، جن سے سب سے زیادہ محبت فرماتے تھے. اب میں جتنے لوگ بیٹھے میں سب سے پوچھتا ہوں، آپ کو معلوم ہے امامہ آپ صلی کی نمازی تھی؟ کوئی ایک بندہ بتا دے کہ مجھے معلوم ہے. کسی کو نہیں معلوم ہوگا. کیوں؟ ہم بودری نہیں کرتے، ہم کتابیں نہیں کھولتے. ٹھیک ہے نا؟ یہی میرے بیٹے کہہ رہے تھے کہ پاپا ہمیں تو نہیں معلوم تھا جو آپ میں باتیں بتا رہے ہیں. میں بیٹا پڑھا کرو، جب آپ سوتے ہو تو میں جاگ رہا ہوتا ہوں. تو یہ بات یہ ہے کہ ہمیں تو اصل کی اولاد کے پتہ نہیں معلوم، ان کے نواسیوں کا نہیں معلوم. ہم نے اسلام کو کیا جاننا ہے؟ ہمارا جانو کوئی فرق نہیں ہے. وہ بھی آتے ہیں بچے پیدا کیے اور چلے جائے، ہم بھی آتے کھاتے پیتے بچے پیدا کیے اور مر جاتے ہیں. پھر کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں، کلمہ پڑھا ہوا ہے بس کافی ہے. اور ہمارے کچھ لوگوں نے بھی ویسے ہمیں جو ہے نا یہ بہکا دیا ہے. کوئی گل نہیں ہے، اللہ رحیم ہے، کریم ہے، آپ سے شفاعت ہو جانی ہے. بس نہ نماز پڑھو، روزہ نہ رکھو، خیر ہے، کچھ نہیں ہوتا. اللہ کے بندو ایسا ہرگز نہیں. اللہ کا انصاف ایسا نہیں ہے کہ میرے جیسا بندہ گناہگار ہو اور ایک بندہ جو ہے نمازی بھی ہو، پرہیزگار بھی ہو، روزہ بھی رکھتا ہو، قرآن پہ عمل بھی کرتا ہو، اور میں اور وہ ایک پلڑے میں ڈال دے. اللہ بے انصاف نہیں ہے. جو گناہ، جو کمیاں کوتاہیاں ہوں گی اس کا خمیازہ ہمیں بھگتنا پڑے گا. یہ ہمارے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ شادی مریدی جا جاؤ تو بس جنت کا سرٹیفکیٹ لا لو. ان کا اپنا نہیں پتا کہ ان کا کیا حال ہونا ہے. انہوں نے وہاں دکھائی بھی نہیں دینا کہ کدھر گئے یہ پھر کر کے. یہ شیطان کے مسئلے میں آتے ہیں نا تو شیطان نے کہا میں نے دعوت ہی تھی انہیں، یہ خود ہی آتے تھے میرے کو کہنے میں. کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا وہاں، افراتفری ہوگی. یہاں تک کہ تمہارا ماں باپ بہن بھائی بیٹے اولاد ایک نیکی نہیں دیں گے تمہیں. روایت میں آتا ہے کہ ایک شخص کی ایک نیکی کم تھی. اللہ نے کہا کہ جاؤ نیکی لے آؤ اپنے رشتہ داروں سے اور جنت میں چلے جاؤ. تمام رشتہ داروں کے پاس گیا، ماں باپ بہن بھائی بیٹے بیٹی، کسی ایک نے دیا. اگر دی وہ نیکی کسی نے تو میرے جیسے صرف ایک ہی تھی. تو لایا میری ایک نیکی نہیں کرنا. اور اللہ نے کہا کہ یہ کس نے دیے تمہیں؟ بلاؤ اسے پہلے. اللہ بلا لے گا اس کو بھی، حالانکہ اللہ کو تو معلوم ہوتا ہر چیز. تو اللہ کہے گا اسے پہلے جنت میں بھیجو جس نے ایک نیکی دے دی ہے نا، اس سے بڑی قربانی دی ہے. اور پھر اس کو بھی جس کے لیے ہم یہ کتنا کرتے ہیں، رشوت، ظلم، زیادتی، یہ کسی نے ایک نیکی بھی آپ کو نہیں دینی. آپ کی اولاد نے
یہ آپ کی قبر پہ آگے فاتحہ بھی نہیں پڑھنی انہوں نے، ٹھیک ہے نا؟ ان کے لیے ہم کرتے ہیں نا یہ سارا ظلم جو کرتے ہیں، یہ ڈاکے مارتے ہیں دوسروں پہ، رشوت لیتے ہیں، اور ایک نوالا ہمارے اندر چلے جائے نا حرام کا، 40 دن عبادت اور دعا قبول نہیں ہوتی، ذرا یہ صبر کر لیجئے۔ اور حضرت زینب جو تھی ان کی بیوی، یہ 8 ہجری میں فوت ہوتی ہیں، اور کچھ عرصے کے بعد حضرت ابو العاص جو تھے یہ بھی فوت ہو جاتے ہیں۔ تو ان کی جو بیٹی امامہ ہے، 2 روایتیں آتی ہیں۔ ایک روایت یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پرفی شروع کر دی، دوسری روایت میں ہے کہ ان کے جو اپنا ابو العاص کے جو ماموزاد بھائی تھے حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی پرورش میں دے دی۔ اور پھر حضرت یہ ایک میں آپ کو نئی بات بتانے لگا ہوں، میرے ذہن میں آ گیا کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب فوت ہو رہی تھی تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ میں فوت ہو جاؤں تو میرے بعد امامہ سے شادی کر لینا۔ یہ آپ کو آج نئی بات بتا رہا ہوں۔ اور پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شادی کر لی، اور جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 40 ہجری میں شہید ہوتے ہیں تو پھر حضرت امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو ہے 2 رشتے آئے، ایک مغیرہ بن نوفل بن حارث بن عبد المطلب، اور ایک حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا۔ اور حضرت امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مغیرہ بن نوفل سے زیادہ قریب تھی، اور انہوں نے فوراً حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیغام دیا کہ میں امیر معاویہ سے شادی نہیں کرنا چاہتی۔ اور پھر حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ نے مغیرہ بن نوفل سے جو ہے وہ نکاح ان کا کروا دیا، اور پھر یہ انہی کے ان کا جو ہے انتقال ہوا، ان کے جو ہے ان کے بدن سے ان کا ایک بیٹا پیدا ہوئی روایت میں، اس کا نام یحییٰ تھا، وہ بھی جلدی فوت ہو جاتے ہیں۔ ایک روایت میں کہ کوئی اولاد نہیں تھی ان کی۔